السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ دین و دنیا چینل کے سامعین کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ آج کا موضوع ہے نبوت کا آغاز۔ ادھر آپ بصرہ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔
آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ مزید سننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔